الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم ھذا علینا بالخیر وبک نستعین۔ عربی گرامر کا آج کا ہمارا یہ 8واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم کی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی اقسام بھی پڑھیں گے۔ یہ آج کا سبق ہمارا بہت ہی اہم سبق ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی اقسام: تعریف مطلب معرفہ، تنکیر مطلب نکرہ۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ معرفہ کی تعریف: وہ اسم جو کسی معین شے پر دلالت کرے، جیسے زیدن، یہ ایک معین شخص کا نام ہے جس کو ہم زید کہتے ہیں۔ ہوا، یہ ضمیر ہے، اور ضمائر پروناؤنز جو ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ غلام زیدن، یہ بھی معرفہ ہے۔ نکرہ کی تعریف: وہ اسم جو کسی غیر معین شے پر دلالت کرے، جیسے رجل، اس کا مطلب ہے کوئی آدمی، غلام، کوئی غلام، قلم، کوئی قلم وغیرہ۔ تو اس میں کسی قسم کی تعیین نہیں ہے، بلکہ غیر معین چیز پر یہ دلالت کر رہے ہیں، غیر معین شے پر دلالت کر رہے ہیں۔ آگے اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ اسم ضمیر، پہلی قسم اسم ضمیر: وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، وہ شخص جو بول رہا ہے۔ مخاطب جس سے کلام کیا جائے، جس سے خطاب کیا جائے۔ غائب وہ شخص، تھرڈ پرسن، جس کے بارے میں متکلم مخاطب سے کوئی بات کہتا ہے۔ تو متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، مخاطب جس سے خطاب کیا جائے، جس سے گفتگو کی جائے، جس سے بات کی جائے۔ اور غائب وہ تیسرا شخص جو موجود نہیں ہوتا، اور متکلم مخاطب سے اس تیسرے شخص کے بارے میں جو بات کر رہا ہوتا ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ غائب جیسے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی متکلم۔ انتا مخاطب یعنی تو۔ ہوا وہ شخص جو موجود نہیں ہے، غائب ہے وہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ضمائر کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ اگر آپ کو ضمائر کی تفصیلی بحث وہ دیکھنا مطلوب ہو تو وہ آپ اس سے پہلے والے سبق میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم علم: وہ اسم جو کسی ایک ہی معین شخص، معین جگہ یا معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے خالدن۔ لفظ خالد یہ ایک معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ مکہ یہ ایک معین جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کو ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں، جو ایک مقدس جگہ ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر جو اسم معرفہ کی قسم ہے وہ ہے اسم اشارہ: وہ اسم جس کے ذریعے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، یہ اسم اشارہ ہے۔ قریب پڑی ہوئی کسی چیز کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہو، اس کے لیے ھذا اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ھذا قلم، یہ قلم۔ ذالک اسم اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ذالک الکتاب، ذالک الشجر، ذالک الشجر، اس طرح۔ تو یہ ذالک بعید کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ آگے چوتھی قسم اسم معرفہ کی ہے اسم موصول: وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے۔ صلہ اسم موصول کے ماں بعد جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ تو اسم موصول اور صلہ یہ دونوں مل کر جملے کا ایک جز بنتے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ کے بننے کے لیے 2 اجزاء، مسند الیہ اور مسند، ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اسم موصول یہ اپنے صلہ سے مل کر
جملے کے ان دو ضروری اجزاء میں سے ایک جز واقع ہوتا ہے۔ آگے معرفہ کی پانچویں قسم ہے معرف باللام۔ معرف جس کو معرفہ بنایا گیا ہو باللام، الف لام کے ساتھ، یعنی وہ اسم نکرہ جس پر الف لام داخل کریں تو وہ معرفہ کے معنی میں ہو جائے۔ جیسے وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف ہو، جیسے الکتاب، الرجل وغیرہ۔ یہ کتاب اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کتاب، اس سے پہلے اگر الف لام لگا دیں گے، لام تعریف لگا دیں گے، الکتاب تو اس کا مطلب ہے مخصوص کتاب، الرجل کا مطلب ہے مخصوص شخص وغیرہ۔ آگے ایک بات بطور فائدہ کے ذکر کرتے ہیں کہ جس اسم پر الف لام داخل ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ نا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں، لیکن جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے اس کے آخر میں تنوین ذکر نہیں کی جاتی۔ نکرہ کو معرفہ بنانے والے لام کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ آگے چھٹی قسم معرفہ کی ہے معرف بالاضافہ۔ وہ اسم جو مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو، مضاف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طرف اس کی نسبت ہو، غلام ہو اس کا غلام۔ اس کی اردو میں پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس ترکیب میں کا کی کے کا لفظ درمیان میں آتا ہے، غلام ہو اس کا غلام۔ آگے 7ویں قسم معرفہ کی ہے معرف بالندا، یعنی وہ اسم جس کو حرف ندا کے ساتھ معرفہ بنایا جائے۔ وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، حرف ندا یا حیا ای حمزہ مفتوحہ، یہ حرف ندا ہیں۔ تو جس اسم سے پہلے، اسم نکرہ سے پہلے حرف ندا آ جائے اسے معرف بالندا کہتے ہیں۔ جیسے یا رجل، اے رجل، اے شخص، تو جس کو آواز دی جا رہی ہوگی وہ ایک ہی شخص ہوگا، اس لیے وہ معرفہ ہے۔ یہ معرفہ کی 7 اقسام مکمل ہو گئیں۔ آگے ہم اسم نکرہ کی اقسام پڑھتے ہیں۔ اسم نکرہ کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ مخصوصہ اور نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ کی تعریف وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا ہو۔ تخصیص کے طریقے یہ ہیں کہ صفت لگا کر، یعنی اسم نکرہ ہے اس کی کسی اور اسم نکرہ کے ساتھ صفت لگا دی جائے، یا ایک اسم نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو اس سے وہ اسم نکرہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے رجل عالم، یہاں پر رجل نکرہ ہے، عالم یہ بھی نکرہ ہے، لیکن ایک نکرہ کی جب دوسرے نکرہ کے ساتھ صفت لگائیں گے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ طفل رجل یہ مضاف الیہ کی مثال ہے، طفل یہ مضاف ہے، رجل یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کا مطلب کہ ایک چیز کو دوسری کی طرف اضافہ کی جائے، یعنی اس کے اردو ترجمے میں کا، کی، کے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ جیسے طفل رجل کا مطلب ہے آدمی کا بچہ۔ آگے ہے نکرہ کی دوسری قسم نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ غیر مخصوصہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی جو تخصیص کے ہم نے طریقے پڑھے ہیں کہ صفت لگا کر یا کسی دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے، تو ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اسے خاص نہ کیا گیا ہو۔ جیسے کتاب، ان کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب۔ ایک فائدہ کے طور پر بات ذکر کرتے ہیں کہ نکرہ کے آخر میں آنے والی تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ اردو میں عموماً اس کا ترجمہ کوئی یا ایک یا کچھ کیا جاتا ہے۔ جیسے طفل کا مطلب ہے کوئی بچہ، لبن کا مطلب ہے کچھ دودھ۔ تو یہاں تک اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آگے ہم اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ کلمہ اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے، تو اس کے لیے ہم ایک مشق ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے نکرہ اور معرفہ الگ الگ کریں۔ اب زیدن ایک خاص شخص کا نام ہے تو یہ معرفہ ہے۔ مصر ایک ملک کا نام ہے، ایک معین جگہ کا نام ہے، ملک کا نام ہے، تو یہ بھی خاص ہے۔ رجل یہ نکرہ ہے، کوئی آدمی۔ الکتاب یہ بھی معرفہ ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ انا یہ اسم ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ دارن یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گھر۔ الذی یہ اسم موصول ہے، یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ قلم اس کا مطلب ہے کوئی قلم، یہ بھی اسم نکرہ ہے۔ کتاب اس کا مطلب ہے کتاب،
کوئی کتاب یہ بھی اسم نکرہ ہے، سارقن اس کا مطلب ہوتا ہے چور، کوئی چور، یہ بھی اسم نکرہ ہے، یا طفل یہ معرفہ ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف ندا داخل ہے، اور جس سے پہلے حرف ندا داخل ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ آگے ہے طفل صغیر، یہ نکرہ مخصوصہ ہے نکرہ، لیکن نکرہ مخصوصہ ہے کیونکہ ایک نکرہ کی صفت دوسرے نکرہ کے ساتھ لگائی گئی ہے، تو یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ غلام رجل یہ بھی نکرہ مخصوصہ ہے کہ ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ آگے ہے کراتشی، یہ معرفہ ہے، ایک معین شہر کا نام ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل اسماء معرفہ کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اسماء ہیں، یہ معرفہ ہیں، لیکن معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ پڑھتے ہیں ہم، یا غلام، یا غلام یہ معرف بالندا ہے، یعنی ایسا اسم ہے کہ جسے حرف ندا کے ساتھ معرفہ بنایا گیا ہے۔ کتاب زیدن یہ معرف بالاضافہ ہے، یعنی ایسا اسم معرفہ ہے جسے مضاف کر کے معرفہ بنایا گیا ہے۔ کتابی یہ بھی معرف بالاضافت ہے۔ المدینہ تو یہ معرف باللام ہے۔ اللتی یہ اسم موصول ہے۔ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے۔ ہوا یہ اسم ضمیر ہے۔ نحن یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ یوسف یہ علم ہے۔ بغداد یہ بھی علم ہے۔ یا نارو یہ معرف بالندا ہے۔ انت یہ اسم ضمیر ہے۔ اللہ اسم جلالت یہ اسم علم ہے۔ الصلاۃ یہ معرف باللام ہے۔ کتاب النحوی یہ معرف بالاضافہ ہے، یعنی معرفہ کی طرف مضاف کر کے نکرہ کو معرفہ بنایا گیا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کی عربی بنانی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کچھ دودھ، لبن، روٹی، خبز، کچھ ستارے، کواکب، کوئی آدمی، رجل، کوئی استاد، استاد، مدرس، شاگرد، طالب، کوئی انسان، انسان، کچھ پھل، فواکہ، قلم، قلم، نملۃ، چونٹی، دار، گھر، تھوڑا نمک، ملح، قلیل۔ تو یہ کچھ جن کی عربی بنانی تھی۔ آگے ہے مندرجہ ذیل اسماء میں سے نکرہ مخصوصہ اور غیر مخصوصہ علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو عالم یہ نکرہ غیر مخصوصہ ہے۔ عالم کبیر یہ نکرہ مخصوصہ ہے کہ ایک نکرہ کی دوسرے نکرہ کے ساتھ صفت لگائی ہے۔ غلام یہ نکرہ ہے۔ غلام رجل یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ طفل یہ نکرہ ہے۔ سیف یہ نکرہ ہے۔ طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ، سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار، کوئی تلوار۔ عبد مؤمن مومن غلام یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ وقت اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی وقت۔ وقت قلیل یہ نکرہ مخصوصہ ہے، تھوڑا وقت۔ دار یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ قلب یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کتا۔ کتاب طالب طالب علم کتاب یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ آگے ہے کچھ کلمات ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ماء اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پانی۔ الماء خاص پانی۔ کتاب کوئی کتاب۔ رجل کوئی آدمی۔ المسلم خاص مسلمان۔ غلام کوئی غلام۔ قریۃ کوئی بستی۔ سورۃ کوئی سورت۔ الشہر ایک مخصوص مہینہ۔ الوقت ایک مخصوص وقت۔ شیخ کوئی شیخ۔ الشیخ ایک مخصوص شیخ۔ تو جو معرفہ ہیں وہ خاص چیزیں ہوتی ہیں، اور جو نکرہ ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عام چیز کوئی بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم معرفہ اور نکرہ ان کی اقسام پڑھی ہیں، اور ان کی پہچان کو کامل طریقے سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک مشق بھی حل کی۔ اللہ تعالی ہمیں عربی زبان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔